میں نے سرور کائنات کے متعلق جو حدیث ہے جو مولا سرور کائنات نے فرمائی ہے مولا علی کے متعلق، جملے کو سن لیجیے گا. میں جانتا ہوں میرا موضوع یہ علمی اور دقیق موضوع ہے، لیکن آپ کی محبتوں کی خاطر پھر بھی پڑھ رہا ہوں. میں دوسرا سال اسی کو پڑھ رہا ہوں، تیسرا سال ہے لیکن یہی موضوع جاری رکھ رہا ہوں. مولا فرماتے، سرور کائنات فرماتے ہیں، اگر یحییٰ ابن نبی یحییٰ علیہ السلام آئے اور آ کے میرے بھائی علی کو دیکھے تو رسول خدا فرماتے ہیں یحییٰ میرے بھائی کو سلام کر کے کہے گا میرا زہد کچھ نہیں تھا جو علی کا. زہد امیر المؤمنین. عزیزان گرامی، کچھ نہ ہونا اور سب کچھ ہو کے لٹانا، یہ صرف مولا کائنات کا کمال ہے. مشکل کشاں لقب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. میں جملہ کہہ گیا ہوں بھئی، ایک ہی مشکل کشاں ہے کائنات میں. توجہ، اللہ نے اسی لیے علی کو ہی مشکل کشاں کہا. اتنی دنیا علی کے قدموں میں تھی، جوڑا کچھ نہیں، کپڑے نئے نہیں بنائے، لٹا کے. کوئی سائل علی کے دروازے سے خالی نہیں گیا. میں جانتا ہوں میرے یہ جملے بہت سخت ہیں. مولا دوبارہ سن لیجیے، فرماتے ہیں انصف اللہ، اللہ سے انصاف کرنا، وانصف الناس، لوگوں سے انصاف کرنا، عدالت کو قائم کرنا، لوگوں پہ ظلم نہ کرنا. آج کچھ سخت باتیں کہوں گا اور مجھے پورا احساس ہے مختلف یہاں پہ ذہنی فکر بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہر طبقہ موجود ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہے لیکن میں پھر بھی پورا پڑھوں گا. بہت معذرت کے ساتھ سب پڑھوں گا یہ میں آج. تو میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا سب لوگ. عزیزان گرامی، اب انصاف کیا ہے؟ ایک آدمی بادشاہ ہے، اس کے پاس بے انتہا دولت ہے، رعایا کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بھئی وہ بادشاہ سلامت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ تھا تبھی وزیر اعظم صاحب بن گئے. وہ میں پاکستان کی بات نہیں کر، میں کلی بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، کوئی حکمران بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا، پیسہ تھا بن گیا، میرے پاس نہیں ہے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں. توجہ عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں اگر کبھی کوئی حاکم بن جائے، چاہے بادشاہ بنے، چاہے صدر بنے، چاہے وزیر اعظم بنے یا چاہے خلیفہ، اب بہت گانا چلیے گا، کسی کوئی بھی اپنے آپ کو ٹائٹل دے لو، جب عہدے پہ آ گئے تو سمجھ لو جب رعایا کو کوئی حق دو گے احسان نہ جتلانا. توجہ، جب کچھ بھی حق دو گے احسان نہ جتلانا. اللہ نے تمہیں انہی کے لیے دیا تھا. میں جانتا ہوں میرے جملے بہت سخت ہوتے ہیں لیکن میں پڑھوں گا پورا. عزیزان گرامی، مولا کائنات پوچھا یا علی اتنے باغات سب کچھ چھن گیا، پھر بھی مولا نے صفر سے شروع کر کے بہت کچھ بنا لیا. میں کچھ کہہ گیا ہوں یہاں. باغات دوبارہ لگائے مولا نے، فصلیں بے انتہا، لباس پھر بھی وہی سادہ رہتا تھا. کہ یا علی یہ سادہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ پیوند لگا. اتنی جب آپ نے دوبارہ جائیداد بنا لی ہے، کہ یہ جائیداد اس لیے نہیں بنائی کہ اچھے کپڑے پہننے لگوں. توجہ، مولا پھر بھی جو کی روٹی کھاتے تھے. کہا مولا پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ میں دیکھتا ہوں میری رعایا میں جو سب سے کمزور ہے، کبھی وہ یہ نہ کہے میرا امام علی تھا، وہ کھانا کھاتے تھے، میں فاقے سے رہتا تھا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، انصف اللہ و انصف الناس من نفس کا، اپنے لیے اپنے آپ سے انصاف کرنا، اپنے خاص لوگوں سے انصاف کرنا اور اپنی رعایا کے کمزوروں سے انصاف کرنا. میرے اب سب جملے شاید پاکستان کے حالات پہ فٹ ہو جائیں، اور فٹ ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے. میں اگر یہ نہ پڑھوں تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، سارے ادارے سن رہے ہیں.
اگر نہیں پڑھوں گا تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، اس لیے میں مجبور ہوں میں پڑھوں. میں نہیں چاہتا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکوں. اب جملوں کو سنیے گا. عزیزان گرامی، جہاں رعایا کے پاس پینے کا پانی نہ ہو اور حکمران کے لیے فرانس سے پانی آتا ہو، بہت معذرت ابھی میں اور پڑھنے والا ہوں. جہاں رعایا کے پاس پاکستانی فیکٹری کا لباس نہ ہو اور حکمران کا لباس جاپان سے آتا ہو، جہاں رعایا کے پاس گھر میں چولہا جلانے کے لیے سوئی گیس نہ ہو اور حکمرانوں کے گھر کے اندر 20 کھانے پک رہے ہیں، تو کیا انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے مرنا نہیں؟ شاید بعض افراد نے یہ سوچ لیا مر بھی گئے تو قبر میں کون سا علی آ جائیں گے، تم مرو تو صحیح. میرا تبلیغی موضوع ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے مولانا بھائی میرا جو موضوع میں اسی کو جاری رکھوں گا. یعنی کہ رعایا کے پاس کھانے کو نہ ہو اور کھانے کو بکرے کے گوشت کے نام پہ کچھ اور مل رہا ہو. اب ممبر کی وجہ سے میں کچھ جانوروں کے نام بھی نہیں لے پاؤں گا. یعنی کہ جہاں مولا امیر فرما رہے ہیں اے مالک اللہ سے انصاف کرنا، رعایا سے انصاف کرنا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو ایک شے تمہارے پاس ہو تمہاری رعایا محروم ہو. مالک جب ظلم کرو گے تو یاد رکھنا ظالم کا انجام، ہر گنہگار کا انجام برا ہوتا ہے لیکن ظالم کو جو انجام ملتا ہے نا وہ جلدی ملتا. نہیں میں پہنچا سکا یہ، میرے جملے پہ غور کیجیے گا، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. توجہ عزیزان گرامی، ظالم ہر ایک کو زوال ہے، گناہ کا ہر گناہ کا زوال، لیکن مولا فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظالم کی نہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہو، چاہے حافظ قرآن ہو. میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، میری باتیں پہنچ رہی ہیں بھائی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ ٹائٹل لگا لیتے ہیں، وہ کوئی نیک کام کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بار بار راضی کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. برطانیہ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو میرے بچے میرے بھائی پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. برطانیہ جانتے ہیں کلونیل پاور گزری ہے، استعمار گزرا ہے، بڈھا استعمار کہا جاتا ہے. برطانیہ میں جملہ کہا جاتا ہے جھوٹ اتنا تکرار کرو کہ تمہیں خود اپنے جھوٹ پہ یقین آ جائے. میرا جملہ پہنچا ہی، جھوٹ کو اتنا دہراؤ کہ تمہیں خود بھی ہونے لگے. وہ کہتے تھے ایک وزیر اعظم تھا، وہ بار بار کہتا تھا عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، نیوکلیر. اس نے اتنی پریس کانفرنس کی تو آخر میں ایک ریڈیو پہ کسی صاحب نے، بہت بڑے صحافی نے پروگرام کیا، انہوں نے کہا بھئی 2 سال آپریشن ہوا کچھ نہیں ملا. تو کہنے لگے کیا وہ وزیر اعظم صاحب جھوٹ بول رہے تھے؟ پورا ملک کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں. ایک جھوٹ بولنے پہ کافروں نے وزیر اعظم اتار دیا. نہیں ہے مجمع، برطانیہ میں بسنے والے کافر ہیں، 90% سے زیادہ لوگ کافر. توجہ، 90% سے زیادہ آبادی کافروں کی، وزیر اعظم کو اتار دیا ایک جھوٹ پہ. او مسلمانوں کہیں تمہیں جھوٹ کی عادت تو نہیں ہو گئی؟ ہمارے فرما رہے ہیں زندہ نگران فاسق وزیر اعظم تھا، ایک جھوٹ بولا، کہا کہ بھئی آپ نے یہ جتنا کچھ کیا، تو اس نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. کہا جب سب نے ثابت بھی کر دیا جھوٹ ہے تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولا آپ نے. تو ایک بہت بڑے مفکر نے ایک ریڈیو پہ انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ اتنا دہرایا ہے انہیں اپنے جھوٹ پہ خود ہی یقین ہو گیا، شاید سچ ہی ہو.
یہ آپ لوگ شاید نہ سمجھیں کیونکہ آپ کا معاشرہ جھوٹ سے بالکل پاک ہے. یہاں پہ تو داد ملنے والی نہیں تھی. عزیزان گرامی بدترین گناہ جھوٹ ہے، اور اگر حکمران جھوٹا ہو، امیر المومنین کہتے ہیں اے مالک خبردار رعایا پہ ظلم نہ کرنا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جب کسی شیعہ نے مولا علی کا یہ خط اسے بھیجا، اس نے خط کئی مرتبہ پڑھا، کہا مسلمان حکومتوں کو یونائٹڈ نیشنز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس علی کا خط موجود ہے. عزیزان گرامی ہم ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں توجہ فرما رہے ہیں. مولا امین نے حکمرانوں کو کہا خبردار ظلم نہ کرنا رہا ہے. میرے جملوں کو سن لیجیے گا، بہت معذرت کے ساتھ سخت ترین جملے کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی بہت سے افراد کہتے ہیں اگر مولا علی راضی نہیں تھے تو مشورے کیوں دیتے تھے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ کچھ کروا کے ہی پہنچیں گے. بھئی سارا مجمع پہنچ جائے. بہت سے افراد کہتے ہیں اگر علی راضی نہیں تھے مشورے کیوں دیتے تھے؟ مولا نے ایک اصول بنایا تھا، اگر ظلم ہوگا علی بولیں گے. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، ظلم ہوگا تو میں بولوں گا. توجہ، جو میرے بھائی پہنچ گئے انہیں سلام ہے. اب تاریخ میں جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حکومت نے کسی خاتون کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. سنسار جانتے ہیں نا کس گناہگار خاتون کو کیا جاتا؟ جو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی ہو. حکومت نے ایک گنہگار عورت کو سزا سنائی. مولا فوراً عدالت میں مسجد میں آئے، کہا یہ سزا نہیں ہو سکتی، کہا یا علی یہ گنہگار ہے. مولا نے کہا ہے لیکن بچہ جو شکم میں ہے وہ گنہگار نہیں. جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے اور یہ بچے کو دودھ پلا کے اس لائق نہ کر دے کہ بچہ جی سکے تب تک سزا نہیں ہوگی. وہ علی جو گنہگار خاتون پہ ظلم نہ ہونے دے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے بھائی میرے بچے ساتھ موجود ہیں. امیر المؤمنین ایک گناہ یعنی بدکارہ پہ بھی ظلم برداشت نہیں کرتا. خبردار جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے یہ بچے کو دودھ نہ پلا لے. اللہ نے قرآن میں کہا 2 سال دودھ پلائے گا. کہا لیکن یا علی یہ بدکارہ ہے. دیکھیں اگر خلیفہ نے بھی اچھی بات کہی ہے تو ہم پیش کرتے ہیں اپنے منبر سے. تو ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کہا یا علی بدکارہ ہے. کہا قرآن کریم میں ہے. کہا یا علی مجھے کہاں قرآن میں؟ مجھے یاد نہیں. مولا نے فرمایا حملہ و فصالہ حولین کاملین، 2 سال تک بچے کو پالے گی، قرآن میں ہے. کہا پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب ابوالحسن نہ ہو. میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آج بارش ہوتی رہی ہے، موسم ویسا نہیں ہے، لیکن جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، ہم کون کہتا ہے خلفاء کا ذکر نہیں کرتے؟ جب خلیفہ نے خود فرما دیا یا ابوالحسن، ابوالحسن تو جانتے ہیں نا، حسن کے بابا، پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں ابوالحسن نہ ہو. تو
ان کے چاہنے والوں نے فوراً پوچھا حضور اب الحسن نہ ہو اور آپ رہ جائے کیوں؟ کہ یہ مشکل فیصلوں میں کون ساتھ دے گا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ میرے ان فیصلوں میں کون مجھے سمجھائے گا، کون سکھائے گا؟ میں یہ غلط فیصلے کرتا رہتا ہوں۔ اور علی آ کے تشریح کرتے رہے 70 مقامات پہ خلیفہ وقت نے دہرایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آ جائے مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ امت محمدی ہے۔ جملے کو سنیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، کوئی تعصب سے نہ سنیں۔ اس حدیث نبوی کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا تھا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ امت اولاد ہے نہیں ہے مجمع، ساری امت قیامت تک آنے والی ساری امت صحابہ سمیت سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، مفسرین، ساری امت اولاد نبی و علی باپ۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او مسلمانوں، اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے دونوں باپ کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اب اگر کوئی علی کی نہ مانے اس نے نبی کی نہیں مانے، جو نبی کی نہ مانے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی آدمی بزرگ ہو جائے، جملے پہ غور کر لیجیے گا، سینے میں دم نہیں ہے، جتنا بھی آدمی بزرگ ہو جائے، جتنا بھی بزرگ ہو جائے، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ماں باپ کا احترام واجب ہے۔ کوئی بوڑھا بھی ہو جائے تو بوڑھے پہ بھی باپ کا احترام واجب ہے۔ اور اگر کسی جوان کو پیغمبر کہہ دیں کہ امت کا باپ ہے تو پھر یہ نہ کہنا کوئی بزرگ تھا علی جوان تھے۔ علی جوان ہو کے بھی باپ تھے۔ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات ہر مقام پہ جب امت محمدی میں کوئی بھی غلط فیصلہ ہو تو بولتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کہیں یا علی آپ تو موجود تھے۔ میں جو جملے پیش کرتا ہوں، اے مالک انصف اللہ و انصف الناس، اللہ سے بھی انصاف کرنا، لوگوں سے بھی انصاف کرنا، رعایا سے انصاف۔ کبھی ان کا حق ادا کرنے کے بعد یہ نہ کہو میں نے احسان کیا، کہو میں نے انصاف کیا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب حاکم کا کام ہے، حاکم کا رعایا کو امن و امان بخشے، نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پڑھوں میں سر؟ بھئی مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ کس کا حق ہے یہ؟ رعایا کا حق ہے کہ حاکم انہیں انصاف دے۔ دلیلیں دیتا ہوں، اب یہ سن لیجیے گا، اسی پہ مجلس تمام کر دوں گا، اگر میں مکمل نہ کر سکا تو کل جاری رکھوں گا۔ سرور کائنات کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، یا رسول اللہ آپ کی ماننے والی، وہ ایک یہودی قبیلہ، ان کا قلعہ ہے، ان کے قلعے کے باہر میں نے ایک، اب آپ کی زبان میں ٹھیلا کہتے ہیں لیکن زمین پہ ایک چادر بچھا رکھی تھی، بوڑھی خاتون تھی، سامان بیچ رہی تھی۔ اس قبیلے کے کچھ یہودی نوجوانوں نے میرے کپڑوں کو باندھ دیا، میں بوڑھی خاتون ہوں، میرے کپڑے اتر گئے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی ماننے والی، مجھے انصاف دلا۔ خط لکھا، وہ جو کہتے ہیں ان پڑھ تھے،
پیغمبر نے خط لکھا ان جوانوں کو میرے ہاتھ گرفتار کروا دو جنہوں نے میری ایک ماننے والی پہ ظلم کیا. میں نے کیا بتایا کون تھی؟ غریب فقیر نادار بوڑھی خاتون جو سڑک کے اوپر سامان بیچتی تھی، نہ دکان تھی نہ ٹھیلا تھا. کتنی غریب ہے. میرے جو بھائی میرے بزرگ پہنچ رہے انہیں سلام. یعنی غریب ترین مسلمان معاشرے کی خاتون، بوڑھی خاتون آ کے جملہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی ماننے والی ہوں، ظلم ہوا. آپ نے خط لکھا ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس خاتون پہ ظلم کیا میرے حوالے کرو. انہوں نے خط لکھا. آپ جانتے نا یہودی امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی دنیا کی اکانومی وہی کنٹرول کرتے ہیں. مدینے کی ساری تجارت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے کاروبار ان کے پاس تھے، زمینیں ان کے پاس تھیں، فتح وہیں سے آیا تھا، خیبر انہی کا تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے جو میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہم امیر زادے نواب زادے، جملہ کیا ہے، اس فقیر خاتون سے معافی مانگیں گے. محمد پر لکھ دو یہودی کا کوئی بچہ بھی اس خاتون سے معافی نہیں مانگے گا. رسول خدا نے دوسرا خط لکھا، کہا میں سچا نبی ہوں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. صادق نبی ہوں، سچا نبی ہوں. جب میں نے کہا ہے گرفتار کروا دو میرے حوالے کر دو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. وہ اور ہوں گے جو دکھاوے کے لیے بیان دے دیتے ہوں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. خط لکھا دوسرا، کہا باز آ جاؤ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، ان مجرموں کو میرے حوالے کر دو. انہوں نے خط لکھا نہیں کرتے. آپ کیا کر لیں گے؟ پیغمبر اسلام نے تیسرا خط لکھا، اب تم تیار آ جاؤ گرفتار کرنے محمد خود آ رہا ہے. انہیں پتہ نہیں تھا ساتھ علی ہے. ٹائم دیکھو بیٹا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی نا. پیغمبر اسلام نے تیسری وارننگ دی، انہیں تحدید کیا کہ بھئی تیار ہو جاؤ میں خود سزا آ کے دوں گا. پورا وہ غزوہ سب کے ذہنوں میں ہے. پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے کہا اب میں یہاں پہ فوج کے ساتھ آ گیا ہوں. انہوں نے دیکھا چھوٹی سی فوج ہے. توجہ عزیزان گرامی، ابرہہ ہاتھیوں پہ آیا تھا. ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل، اونٹ کو کہتے ہیں جمل. ابھی بھی لوگ نہیں پہنچ رہے. لوگ ہاتھیوں اونٹوں پہ سوار ہو کے آتے تھے ڈرانے. پیغمبر پیدل آئے علی کے ساتھ. لوگ پہنچ رہے انہیں سلام. گرامی پیغمبر سلام آئے، ان کے اس قلعے کے باہر کھڑے ہوئے. کون نوجوانوں کو میرے حوالے کر دو جنہوں نے میری اس ماننے والی بوڑھی خاتون کی توہین کی. سر انہوں نے کہا نہیں دیتے کہ یا علی. توجہ تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے اور میرے سینے میں طاقت ہے کہ بھئی یہ غزوہ بنی قینقاع اور یہ پوری جو تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے. 27 غزوات ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے کہا سب کو جسے بلانا ہے بلا لو، سزا دے کے جاؤں گا. وہ پیغمبر جو ایک بوڑھی خاتون پہ ظلم برداشت نہ کریں. توجہ وہ خاتون کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، ماننے والی عام سی مومنہ تھی. اور اگر سیدۃ النساء العالمین ہو، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، تو حبیب خدا کیا برداشت کریں گے؟ آپ نے سزا دی، سزا دوں گا. آج تک یہودی کہتے ہیں محمد نے 10 مرتبہ یہودیوں کو علی کے ہاتھوں پٹوایا. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. ظالم جب بھی سر اٹھائے گا تو
تو ظالم کا سر توڑنے کے لیے یا علی کھڑے ہوں گے یا علی کے ماننے والے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ ہر دور میں دیکھ لیجئے 57 اسلامی ممالک ہیں، 57، بولنے والے 5 ہی ہیں، پانچوں پنجتن کے غلام ہیں۔ بس وقت زیادہ نہیں ہے، توجہ سے سن لیجئے گا میرے جملوں کو۔ حضرت گرامی سرور کائنات نے سزا دی ان یہودیوں کو۔ ایک مرتبہ پورے یہودیوں کے تمام قلعوں میں خبر گئی، محمد سے آئندہ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ جب حکمران صرف گیدڑ بھبکے دیتے رہے تو پھر ایک سال تک مسلمان کبھی فلسطین میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی کہیں مارے کھاتے رہتے، کیونکہ ظالم کو پتہ ہوتا ہے یہ 2 ارب ہیں، ایک قطرہ سمندر سے نکال لیجئے، ایک پتے کو گیلا نہیں کر سکتا، لیکن اسی قطرے کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیجئے، سونامی لائے گا، پورا شہر لے جائے گا۔ مسلمان سونامی نہیں ہے، قطرے ہیں، 2 ارب قطرے۔ کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ خائن ہے۔ میرے جملے برے تو نہیں لگ رہے ہیں؟ یہ مسلمان بے غیرت نہیں، حکمران بے غیرت ہیں۔ آج بھی تم ہمیں آواز دو گے، یہاں غیرت مند بیٹھے ہیں، حسین کو ماننے والا بے غیرت ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہنچ رہے ہیں؟ ہم جانے گرامی ممکن نہیں ہے کہ کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ماننے والا ہو اور اس میں غیرت نہ ہو۔ ہم آج تک مولا سجاد کی غیرت کی وجہ سے روتے ہیں۔ میں کل جاری رکھوں گا، مجھ سے برادران نے کہا کہ مومنین نے کہا کہ جس طرح سے کل تفصیل سے مسائل پڑھے تھے، ہر شب میں تفصیل سے ہی پڑھیے گا۔ اللہ نے گرامی ہم مولا سجاد سے پوچھا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کیوں اتنا کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا منحال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں پھپھیوں اور بیٹیوں کے ساتھ درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، رسیوں اور چادروں کے بغیر یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ منہال نے سوال کیا سب سے سخت وقت کہاں آیا؟ تو مولا نے فرمایا الشام، الشام، الشام۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، تو فرمایا کوفے کا بار سجایا نہیں گیا تھا۔ آج 2 محرم گزر گئی، آپ جانتے ہیں نا حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا، اور سامنا کس سے ہوا ہے؟ حضرت حر ابن یزید ریاحی سے، جو 1000 کے لشکر کے ساتھ تھے۔ دور سے کسی نے کہا سامنے نخلستان ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پرچم تھے، تو مولا نے کہا نہیں، غور سے دیکھو یہ نخلستان نہیں ہے، صحرا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت عباس فوراً تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ کہ مولا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ نہیں عباس، ابھی جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آئے تو سب کی زبانیں لٹک رہی تھی، کسی سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ حسین ساقی کوثر کے بیٹے ہیں نا، علی کے بیٹے سے دشمنوں کی پیاس برداشت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ آوازی عباس، یہ سب پیاسے ہیں، سیراب کر دیجیے۔
سقائے سکینہ نے یہ نہیں کہا مولا پانی اپنوں کے لیے ہے، جناب عباس نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک آدمی جو آخری آدمی تھا نا اس 1000 لشکر کا، وہ کہتا ہے مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنی اونٹنی کو بٹھا سکوں، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین ابن علی مسند سے اٹھے، میری اونٹنی کی نہار کو پکڑا، اونٹنی کو بٹھا کے کہا عباس اسے بھی پانی پلا دو، پانی پلا دو، اس وقت ہمارا مہمان ہے۔ جناب عباس نے سب کو سیراب کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا، مولا حسین نے آواز ہو تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور نے کہا رسول کا نواسہ ہو اور ہم الگ نماز پڑھیں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا نے نماز پڑھائی، جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے، حر تیزی سے آگے بڑھا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کرنے بھیجا۔ حسین اتنے کریم ہے، یہ نہیں کہا میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا، تو نے ابھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ فرزند زہرا نے ایک جملہ کہا ثقلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی۔ سب علماء کہتے ہیں کہ مولا اپنے علم امامت سے جانتے تھے حر شہداء کربلا میں میرا ساتھ دے گا، پھر کیوں کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی؟ تمام علماء نے لکھا ہے مولا نے حر کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے کیلومیٹر دیکھے گا، میں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ کیا کیا جناب حر نے؟ لجام فرس میں ہاتھ ڈال رکھا، جیسے ہی مولا حسین نے کہا نا پشت ذوالجناح سے ثقلت قوم، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، جناب حر نے کچھ کہنا چاہا پھر رک گئے، کہا حسین اگر عراق میں پورے عراق میں کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ مولا حسین نے کیا سوچنے میں مجبور کیا؟ حر سوچ کس پہ ہاتھ اٹھانے لگا؟ یہ حسین فاطمہ کا لال ہے۔ 2 محرم کو حضرت حر نے سوچنا شروع کیا، حر کس پہ ہاتھ اٹھائے گا، کس پہ تیر چلائے گا، کسے نیزہ مارے گا؟ یہ حسین، یہ علی اکبر، وہ علی اصغر، یہ بیبیاں، یہ فاطمہ کی نسل ہے۔ کیسے یہ جملے پہنچاؤں آپ تک؟ 9 محرم کو شیعہ سنی مقتل میں سب نے لکھا ہے، طبری تک نے لکھا ہے، ایک مرتبہ حر آئے، حضرت حر کہاں؟ عمر سعد کے پاس، اے عمر سعد مجھے اتنا بتا دے کیا کل واقعاً جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے جملہ کہا حر ایسی جنگ ہوگی ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، ہاتھوں کو کاٹ دیں گے، ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیں گے۔ جناب حر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، خیمے سے باہر نکلے، ایک آدمی نے پوچھا حر اگر کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو ہم آپ کا نام لیتے، آپ 72 سے ڈر گئے۔ حر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو، اس گرمی میں بھی ان کے بچے تک پیاسے ہیں۔ جناب حر کے آنسو بہنے لگے، کہا میں 72 سے نہیں، فاطمہ تو زہرا سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے فاطمہ کی بددعا نہیں چاہیے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ سیدہ کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں آوازیں دے رہے ہیں العطار، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جناب حر نے ایک آدمی کو دیکھا اپنے گھوڑے کو لے جا رہا ہے فرات پہ، بھی آپ ہی نے کہا تفصیل سے پڑھیے گا۔ تو جناب حر نے ایک مرتبہ سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حر دیکھتے نہیں گرمی کتنی زیادہ ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ جناب حر نے رو کے کہا جانور تو پانی پی رہے ہیں اور آل رسول پیاسی ہے۔ اچانک کسی بچی کی آواز آئی العطار